کہتا ہے اللہ نے ان کے دل کے اندر ڈالا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وہ بات کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے میرے اور میری پتنی ہموتی کے مالک پالنہار، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا. اے اللہ، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہم بڑے ٹوٹے میں رہ جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک قوم ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے. یہ اس دھرتی کی تاریخ ہے. نہ اس وقت شیو تھے، نہ رام تھے، نہ برہما تھے، کوئی نہیں تھا. تنہا آدم اور منو تھے. وہ جانتے تھے کہ ان کا پالنہار کون ہے، وہ ان کی عبادت کرتے تھے. پھر اس کے بعد ان کی اولاد چل پڑی اسی دھرتی کے اوپر. انہوں نے چلا ایک قوم یعنی ایک اللہ کی عبادت کا اس بھارت کی دھرتی پر دنیا میں سب سے پہلے چلایا تھا. کچھ دنوں کے بعد وہ چلے گئے دنیا سے، اپنی اولاد کو یہ سبق دے کر گئے. ان کی اولاد جانتی تھی کہ پالنہار کون ہے. قرآن کے اندر دو بھائیوں کا ذکر آتا ہے، آدم کی اولاد. ایک دوسرے میں لڑائی ہو گئی. ایک نے کہا لا قتلنک، میں تجھے جان سے مار کر ہی دم لوں گا. یہ دنیا کے اندر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ دنیا میں سب سے پہلا قتل ہے. دوسرے بھائی نے کیا کہا؟ لیکن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. اے بھائی، اگر تو مجھے قتل کرے گا، ہاتھ بڑھائے گا، میں تو تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین. میں اس اللہ سے، اس اوم سے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، مجھے تو ڈر لگتا ہے. یہ کس نے بتایا کہ اللہ ہے اوم اور وہ ساری جہان کا پالنہار؟ یہ وہی ہے جو باپ نے بتایا تھا، منو نے بتایا تھا، آدم نے سکھلایا تھا. آدم اس دنیا سے چلے گئے. 10 20 25 50 100 پیڑھیوں کے بعد اولاد بھول گئی سبق. دائیں بائیں ہونے اللہ نے دوسرا نبی بھیج دیا. جس کو؟ حضرت شیش کو بھیجا. دنیا کہتی ہے کہ ان کی قبر اجودھیا کے اندر موجود ہے. انہوں نے چراغ جلایا، اپنا کوئی چراغ نہیں، وہی چراغ جو باپ نے جلایا تھا. کیا؟ اللہ ایک ہے، اوم ایک ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں. وہ بھی چلے گئے دنیا سے. 10 20 25 50 پیڑھیوں کے بعد وہ بھی دائیں بائیں ہوئے. اللہ نے تیسرا نبی بھیج دیا حضرت ادریس کو. انہوں نے کیا بتایا؟ اپنا کوئی چراغ نہیں، دین کا وہی چراغ ہے جو آدم نے اس دھرتی کے اوپر جلایا تھا. کیا؟ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. کچھ دنوں کے بعد وہ بھی ختم ہو گئے. پھر چلتے چلتے پھر اولاد دائیں بائیں ہونے لگی. اللہ نے چوتھا نبی بھیج دیا. وہ تو حضرت نوح. اس کو یہاں کے ہمارے برادران وطن کہتے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں دو نبی، دو منو، دوسرے منو. کیا مطلب؟ انہوں نے 950 سال وہی چراغ جلایا جو پردادا نے جلایا تھا. منو نے اس دھرتی کے اندر جلایا تھا، مگر لوگوں نے مانا نہیں. دعا کی انہوں نے، ساری دنیا میں طوفان آیا اور ساری دنیا ڈوب کر مر گئی. بس ان کے 3 بیٹے جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے اور کچھ عورتیں تھیں وہ رہیں. اس کے
اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم ایک اللہ یعنی ایک اوم کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی اوم نہیں ہے۔ یہ چراغ کیسا ہے؟ نوح کا اپنا جلایا ہوا؟ نہیں، بھارت کی دھرتی پر جو چراغ جلاتا تھا اسی چراغ کو ہر نبی جلانا ہے، یہ ہندوستان کی خصوصیت ہے۔ پھر اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جس طرح نوح کو بھیجا، قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے ہود کو، انہوں نے کیا پیغام دیا؟ یا قوم اعبدوا اللہ